اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ بس جی بڑی اچھی جگہ پہ آواز آ گئی، بس اب یہیں پہ رہنے دیجیے۔ کل سے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں عزت مآب اور معزز بیویوں کا تذکرہ بھی کیا، اور میں نے کل کہا تھا کہ شام فتح نہ ہوتی اگر علی کی بیٹی کے لہجے کی دھار نہ ہوتی۔ بی بی نے شام تلوار سے نہیں لفظوں سے فتح کی، طاقت سے نہیں زبان سے فتح کی۔ بی بی نے ایسی زبان سے فتح کی کہ اس کے بعد اردو میں ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں حسین زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یزیدیت کے زخم آج بھی تازہ ہیں شہزادی کے انہی خطبے کے زخموں کی وجہ سے۔ آج مجھے تذکرہ کرنا ہے اس چھوٹی شہزادی کا، اور پہلے بتانا ہے کہ اہمیت معصومہ کیا تھی، بی بی کا کربلا میں کردار کیا تھا، کیونکہ اس شہزادی کی حیات طیبہ ہے 4 سال، اس میں مورخ مدینے میں شہزادی کی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے، تو ہمیں بی بی کا کردار کربلا سے اور کوفہ اور شام سے ہی لینا ہے، اور اسی میں سے بی بی کی اہمیت اور بی بی کی شخصیت اور سیرت آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں عزت ماں بیویوں کی بات کی، ان میں ایک بی بی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اتنا تفصیلی کیا ہے کہ اللہ نے سورت ہی اس بی بی کے نام پہ اتاری، جسے حضرت مریم کہتے ہیں۔ یہ حضرت مریم، ان کی والدہ جناب حنہ خاتون، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی نوکری کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ جب بیٹی دی تو جناب حنہ نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کے کہا، میرے اللہ میں عہد بھی پورا کرنا چاہتی تھی، قسم بھی پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ بیٹا ہوتا تو یقیناً تیرے گھر کی مجاوری کے لیے دے دیتی، لیکن یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ میں تہذیب کے دائرے میں جتنا ممبر مجھے اجازت دے گا میں اتنا اشارہ کروں گا، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ آواز پروردگار رہی تو میرے گھر میں بٹھا، کیونکہ یہ بطول ہے، یہ بطول۔ اب لفظ بطول سمجھیے گا میرے سامعین، بطول لقب نہیں، بطول عہدہ۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت اور امامت ہوتے، خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں، رسول نہیں، خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، لیکن خدا نے عالم خواتین میں ایک عہدہ رکھا، بطول۔ جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے کوئی خاتون اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ اب لفظ بطول کی تشریح کروں گا تو 10-15 منٹ گزر جائیں گے، ایک جملے میں بند کر دیتا ہوں۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول، جو ہمیشہ سے پاک ہو، ہمیشہ پاک رہے، جو کسی شے سے پاک نہ ہو بلکہ شے کو پاک کرے، اسے بطول کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت مریم کو بطول بنایا، بطول عہدہ ہے مریم کے پاس۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مریم بطول ہے تو سیدہ بھی بطول ہے تو عہدہ برابر، نہیں، مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا۔ مجمع خاموش ہو جائے گا، ایک بندہ قدردان مجھے چاہیے جو صدر کی قدر کرے۔ مریم ہے بطول صغرا، زہرا ہے بطول کبرا۔ فرق سمجھانے لگا، جو بغیر شوہر کے بطول ہو، بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر رکھ کے بطول ہو
जनाब मरियम भी बतूल, ज़हरा भी बतूल। इब्तिदाई मजबूरियां जैसे ही तसलसल चलेगा आप मौजूद में साथ मरियम बतूल सुगरा, ज़हरा बतूल है कुबरा। जनाब मरियम की वालिदा की मन्नत, उस दौर का नबी जनाब ज़करिया, और अल्लाह का घर बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस में जाके जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम जब थोड़ी बड़ी हुई तो कुरान कहता है कि मरियम को अल्लाह के उस घर में बिठा दिया, मरियम को अल्लाह के घर में बिठा दिया। जनाब ज़करिया ने वहां एक कमरा बनाया, मरियम को मुसल्ला बिछा के दिया, मरियम वहां बैठ गई। खुद जनाब ज़करिया तबलीग मजहब की खातिर चले गए। तबलीग करते करते जहन में ख्याल आया, वो जिसे अल्लाह के घर में बिठा के आया उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी सता रही होगी। जल्दी से घर आए, अपनी ज़ौजा से कहा, अपनी ज़ौजा से कहा खाना बना। क्या जल्दी से ज़करिया की बीवी ने खाना बनाया, खाना लेके गए, जाके दरवाजे का ताला खोला, अल्लाह के घर का दरवाजा खोला। ज़करिया हैरान, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। ज़करिया देखे कहते मरियम तू बाहर गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, खाना कहां से आया? अब ये वाकया कुरान में लिखा है, खुदा कुरान में कहता है मरियम ने अपनी हाथ की उंगली को इशारा किया आसमान की, ये मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहां से? जन्नत से। अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। फर्क समझ में नहीं आया? जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटी है जन्नत से। उसे कहते हैं मरियम, जिसकी पकी रोटियां जन्नत में जाएं उसे कहते हैं ज़हरा। जब जनाब ज़करिया ने मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने देखे, जनाब ज़करिया ने देखा हो सकता है मैं देर से आया हूं, और अल्लाह ने जन्नत से मेरे अल्लाह माफी, कल से वक्त में खाना लेके आऊं। फरमाया नहीं ज़करिया, वकाफला कफालत तू करेगा, लेकिन खाना मैं भेजूंगा। जो नौजवान बैठो, जो करीब बैठो मेरा साथ, कफालत है दो चीजों का नाम, रिहाइश, खुराक। आप इस मुल्क में बैठे हैं, कोई भी ऐसा शख्स हो जो इस मुल्क में हिजरत करके पहुंचे, तो कोई आपको पाकिस्तान से कहे थोड़ा अरसा इसकी कफालत कीजिएगा, दूसरा मतलब क्या है? इसे खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त है। अल्लाह ने कुरान में कहा कफाला, ज़करिया तूने कफालत करनी है। अगर अल्लाह ने ये कह दिया था और ज़करिया से वादा ले दिया था कफालत करनी है, तो कफालत है दो चीजों का नाम, रिहाइश, खुराक। लेकिन खुदा ने कहा ज़करिया रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर से, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर से। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे अल्लाह आज तखीर हो गई, कल से वक्त बता, उस वक्त में तेरी कनीज का खाना मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेरे अल्लाह खाना मेरे घर से आएगा, मैं नबी हूं, मैंने पालना है। आवाज़ परवरदिगार आई, नहीं ज़करिया, खाना तेरे घर से नहीं, खाना रोजाना जन्नत से आया करेगा। मेरे मालिक मेरे घर से खाना क्यों नहीं खाने देता, मेरे घर से खाना क्यों नहीं खाने देता? आवाज़ परवरदिगार आई, मरियम है बतूल, और इसे बनाया है बतूल। बेशक तू नबी है, लेकिन तेरी ज़ौजा गैर मासूमा है, तेरी बीवी के हाथ की बनी रोटी मरियम के हलक के अंदर चली गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। मुझे नहीं पता बंदे देख कितने रहे हैं, सुन कितने रहे हैं, जो अल्लाह एक वक्त में ज़करिया की बीवी का खाना मरियम को नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रहे, मुस्तफा खाते रहे। कफालत तू करेगा। क्या क्या माशाल्लाह। मालिक हुसैन रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। लेकिन ज़करिया हम कुरान में कहते कि तुमने पाला,
خرچہ میرا چرچا تیرا، رکھوں گا اپنے گھر میں، کھلاؤں گا اپنے گھر میں، اور قرآن میں کہہ دوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ نہ مجمع کو امتحان دینے کا آتی ہوں، نہ مجمع سے امتحان لینے کا آتی ہوں، نہ میں نے کبھی کہا ہاتھ کھڑے کرو، نہ کبھی کہا اٹھ جاؤ، بات پہنچانی ہے جس کے دل تک پہنچائے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے زکریا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ جب بات ابو طالب کی آئی، آواز آئی ابو طالب محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، اور میں کہوں گا ہم نے پالا۔ بولو جو علی کے لا کر بیٹھے، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا۔ جیو جناب مریم رہتی ہے اللہ کے گھر میں، کھانا روزانہ عرض سے آتا ہے۔ مجھے معصومہ سکینہ پڑھنی اور پہلے اہمیت معصومہ پڑھنی۔ خدا بعض اوقات قرآن میں تذکرہ کسی کا کرتا ہے اور فضیلت کسی کی بتاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف عالم دین سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا عزت مریم کی زیادہ ہے یا زہرا کی زیادہ؟ اس نے کہا بے شک نبی کی بیٹی کی زیادہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں سیدہ کا تو نام نہیں لیا، اور قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی، اور بار بار یا مریم یا مریم ما مریم۔ جس کو خدا قرآن میں نام لے کے بلا اس کی عزت زیادہ ہے، یا جس کا نام نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے؟ کیا کہنے، اسے کہتے ہیں مذہب اہل بیت۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا دربار میں بادشاہ کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں۔ آپ یورپ میں بسنے والے لوگ جہاں ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تکابر نہ کبھی پڑھا نہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہت پہلے یورپ ہی سے ایک پادری نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا مریم ورسز فاطمہ، مریم کا مقابلہ فاطمہ، اور قرآن کی آیتوں کا استدلال لے کے اس نے جناب مریم کو افضل کیا اور معاذ اللہ بی بی کو مفضول کیا۔ کتاب پہنچتی نجف پہنچ گئی، طالب علم عالم دین کے پاس کتاب لے کے قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ دے، اس نے ہماری بیوی کی توہین کی۔ شیعہ قوم جس دن جذبات سے نکل کے ہوش سے فیصلے کرنے شروع کر دیں، اب انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ دے، توہین کی ہے بی بی کی۔ مریم کے ساتھ بی بی زہرا کا موازنہ کر کے قرآن کی آیتوں سے استدلال لیا۔ انہوں نے کہا بالکل قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو قبلہ پھر کیا کرے؟ کیا لگے اگر اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور اس کو کسی نے مار دیا، کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی پڑھے گا، یہ اپنے مذہب کا ہیرو بن جائے گا، لوگ اس کو پوچھنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر قبلہ خاموش رہے گا، خاموش کیوں رہے؟ کتاب کا جواب کتاب میں دے گا۔ قبلہ جواب کون دے گا؟ کیا جواب ہم دیں گے؟ کیا نہیں؟ قبلہ کب جواب دیں گے؟ فرمایا کل مجھ سے آگے کتاب لے جانا، کل مجھ سے آگے جب درس پڑھنے کے لیے آؤ تو مجھ سے آگے کتاب لے جانا۔ درس فارغ ہوا، عارف عالم دین کمرے میں آئے، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت کی، جناب سیدہ، اور فرمایا نبی کی بیٹی میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر دینا۔ انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، میں صرف کتاب کا نام پڑھوں گا اور تمہارے چہروں کی زیارت کروں گا۔ اس پادری نے کتاب لکھی مریم ورسز فاطمہ، مریم ورسز فاطمہ۔ اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا، مریم ورسز فضا۔ اس نے قرآن کی آیتوں کا استدلال دیا تھا، انہوں نے قرآن کی انہی آیتوں کو پلٹایا، انہوں نے انہی آیتوں کو پلٹا کے کہا ہمارا قرآن کہتا ہے مریم کے دروازے پہ، مریم کے حجرے پہ فرشتہ روٹی دے کے آتا، مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ، اس نے بھیجی تو لے کے آیا۔ انہوں نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی، 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضا نے دروازہ بانٹ، جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی جبریل دروازے سے باہر نہیں آیا، یہ آواز ہے کہ رک جا سید الملائکہ، فضا سے کہہ دے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ۔
सैयदा जनाब मरियम हुजरे के अंदर बैठ, कुरान से पढ़ रहा हूं मरियम। अल्लाह बात कनीज की करेगा, तस्करा शहजादी का। जनाब मरियम अपने हुजरे में बैठी हैं, या जनाब मरियम को किसी के चलने की आहट महसूस। मरियम सहम गई। सहम के मरियम ने कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं तुझसे पनाह चाहती हूं रहमान की। कौन है तू? आवाज दे के आने वाले ने कहा बीबी घबराना। बीबी का रुक जा, मैं बतूल हूं। ओहदे से डराया। जब किसी को खौफ ज़दा करना हो तो इंसान ओहदा बताता है। मैं ये हूं, बीबी ने ओहदा बताया। मैं बतूल हूं, जो आया था वो डरा नहीं। अच्छा, अगली बात, हसास जो बंदे जाग रहे हैं वो और जो तकरीर समझ रहे हैं वो जुमला जरूर। फरिश्ता मरियम के हुजरे के अंदर खड़ा है। दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगा। क्या अच्छा, जिक्र मौला अली में बोलने से जाकिर का कद नहीं बढ़ता। ये बात मैं वैसे बता रहा हूं, खामोश सामीन के बोलने के लिए नहीं, वैसे बस मौला का एक फरमान सुना दूंगा। मौला फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। फरिश्ता खड़ा कहां जी? हुजरे का। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। उसने तारुफ बदला, उसने कहा रसूल रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल। अगर तेरे पास होता है मेरे पास भी होता है। तुझे भी रब से निस्बत, मुझे भी रब से निस्बत। तू बतूल, मैं रसूल। इन्होंने कहा क्यों आया है? उसने कहा गुलामन ज़किया, तुझे पकीज़ा बेटा देने आया हूं। मैं देने आया हूं तुझे बेटा, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। उसका रब का रसूल हूं और बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसका रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा बतूल हूं, उसका रब का रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। अभी भी दुनिया को मरियम और ज़हरा का फर्क समझ में नहीं आया। मरियम के दरवाजे पे आके फरिश्ता कहता है रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पहुंचा। फिर ज़हरा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। फकीर हूं, रोटी मांगने आया। मस्कीन हूं, खाना लेने आया। यतीम हूं। जनाबे मरियम ने कहा मेरे यहां बच्चा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ था। उसका बीबी जो आ रहा है वो अल्लाह का अम्र है। इस पे ताज्जुब ना कर, ये अम्र इलाही है। उठ, घर से बाहर, घर से बाहर। अल्लाह का अमर आ रहा है लेकिन तू अल्लाह के घर से बाहर आ। मेरी गुजारिश है, क्या बात है, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हजरत ईसा जो थे वो सुल्ब से थे? हजरत ईसा के तो बाप ही नहीं थे। सुल्ब होता बाप। हजरत ईसा का बाप नहीं था, ईसा थे अमर इलाही। अब यही से मुझे अगला जवाब दीजिए, जब हजरत कायम आएंगे ईसा अगले मुसल्ले पे होंगे या पिछले? पिछले। अच्छा, जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो सुल्ब से नहीं। जहां मैं पहुंचाना चाहता था वहां, जो पिछले मुसल्ले पे है वो सुल्ब से नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा अगर पीछे अम्र है आगे औले लामर है। कहां से बेटा? फरमाया अल्लाह का अम्र है घर से बाहर, घर से बाहर। अल्लाह का अम्र है तो यही। फरमाया ना ना ना, ये इबादत गाह है। हजरत मरियम ने अपने आप को वक्फ किया था अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह ने बवक्त नज़ूल ईसा मरियम से घर खाली करवाया। मरियम को ये नहीं कहा कि वापस जकरिया के घर जा, फरमाया मेरे घर से निकल। मरियम को हटाया है और अली की मां को बुलाया है।
معاذ اللہ اس میں یہ نہیں کہ حضرت مریم کی عزت کم تھی، نہیں، خدا نے مریم ہٹا کے بھی توحید بچائی، علی کی ماں بلا کے بھی توحید بچائی۔ اگر مریم اللہ کے گھر میں عیسیٰ کو گود میں لے لیتی، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا۔ خدا نے کہا مریم نکل جا، کیونکہ دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو میرے مالک علی کی ماں کو بلا کے توحید کیوں بچائی؟ میں اسے بیٹا نہیں، اسے خدا کہنا، میں اسے اپنے گھر میں اتاروں گا، جب بھی تیرا رجب آئے گی سارے کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ جب دنیا مان تو جائے گی نا یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے اور مجھے عزت معصومہ پڑھنے۔ جناب مریم گھر سے نکلی، میں قرآن سے سکینہ پڑھنے لگا، جناب مریم گھر سے نکلی، جناب مریم نکل کے باہر آئی، عیسیٰ گود میں آ گئے۔ عیسیٰ کا گود میں آنا تھا، جو ارد گرد حضرت مریم کے خاندان کے لوگ بیت المقدس کے قریب رہتے تھے، وہ مریم کی عزت کرتے تھے اور مریم کی قسم دیتے تھے۔ جو ہی انہوں نے مریم کی گود میں بچہ دیکھا وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ مریم کے گرد ایک ہجوم، اور اس ہجوم سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، بچہ کہاں سے آیا، بچہ کہاں سے آیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ یہ لفظ ہے قرآن، اور یہ لہجہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تانا ہے قوم کا، اور اللہ نے مریم کی قوم کے تانے کو آیت بنا کے قرآن میں محفوظ کیا۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن چومے گا اس تانے کو بھی چومے گا۔ میرے مالک اس میں مریم کی عزت نہیں تھی، یہ تو تانا تھا قوم کا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ تو آپ قوم کے جملے آیت کیوں بنا رہے ہیں؟ آواز آئی، اس تانا نہیں، اعتراف ہے مریم کی عزت۔ میرے مالک اس میں اعتراف کیا فرمایا، دیکھ نہیں رہا وہ کیا کہہ رہے، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ عیسیٰ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن قوم جانتی تھی جن کی بیٹیاں بتول ہوں وہ مائیں بھی نیک ہوتی ہیں، باپ بھی نیک ہو، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب وہی فرشتہ جس نے کہا تھا میں دینے آیا ہوں دور کھڑا، مریم نے گود میں عیسیٰ۔ اب مریم کہاں سے جواب دے؟ اب مریم نے جو ہی دیکھا تو اس فرشتے پہ مریم کی نگاہ پڑی۔ مریم نے کہا بول، ابھی تو کہہ رہا تھا نا میں دینے آیا ہوں، تو اب بول کے گواہی دے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے ابھی اسے یہ بیٹا دیا، تو بول گواہی دے۔ اب یہاں سے میرا فضائل شروع ہونے لگا۔ یوں فرشتہ کام کہنے کا بی بی میں نہیں بولوں گا، کیونکہ بتول کی گواہی دینا میرے اختیار میں نہیں۔ یہاں سے موضوع شروع ہو گیا، جو خطابت کی محنت میں سمجھتے ہیں، بتول کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں۔ پھر کون بولے؟ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا اس نے گود کی طرف، اس نے کہا اسے بلا، کیونکہ بتول کی گواہی بیٹے دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ بول پڑا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وما جعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ قوم نے عیسیٰ کی گواہی سنی، قوم خاموش ہو کے چل گئی۔ رک میرے پروردگار، انہیں جانے نہ دا، ان پر عذاب بھیج، انہوں نے تیری وقت کی بتول پہ تہمت لگائی تھی، اور تو نے کہا ہے کہ کبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، انہوں نے تیری کنیز پہ تہمت لگائی، انہیں زندہ نہ بھیج۔ اس دور میں عذاب آتے تھے، آسمان سے پتھر پھینک، آسمان سے بجلی پھینک، زمین سے کہ پھٹ جا۔ آواز آئی، بالکل عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن عذاب ٹل گیا۔ میرے مالک عذاب کیسے ٹلا؟ فرمایا انہوں نے بتول پہ الزام لگایا، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ جب بتول کا گواہ مان لے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، جب بتول کا گواہ جھٹلا دے وہ کل بھی لعنتی تھا۔ کس سے گواہی لی؟ معصوم سے۔
لیکن بطول کو ایک معصوم چاہیے تھا. اب آؤ قرآن میں حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا. 7ویں کوٹھڑی پہ گیا اللہ کا نبی. 7ویں کوٹھڑی پہ کیوں گیا؟ کیونکہ گواہ 7ویں کوٹھڑی میں تھا. وہ جھولے میں بچہ اس نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی اور خدا قرآن میں کہتا اس بچے کی گواہی نے یوسف کی عصمت کو بچایا. اس کا مطلب ہے کہ حجت کو گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہے. موضوع شروع ہو گیا. حجت کو گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہوگی جو بالکل اتمام میں حجت کے لیے آخر میں حجت اس گواہ کو پیش کرے. پہلے حجت کوشش کرتی ہے اسباب دنیا. جب اسباب دنیا نہ رہے تو پھر حجت اتمام میں حجت کے لیے آخری جو حربہ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کسی معصوم کی گواہی دینا. اب پتا چلا کہ حسین اصغر کو آخر میں کیوں لے کے آئے. جو فضائل سننے کے لیے آئے ہو یہ بیٹے نہیں، یہ حجت لے کے آ رہی ہے اپنا گواہ. اور جناب علی اصغر نے بول کے گواہی دی. کربلا میں حسین نے آخری حجت کے لیے اصغر بچا کے رکھا. کاش وقت کے دامن میں وسعت ہوتی میں اشرا پڑتا بی بی سکینہ پہ. حسین نے تمام حجت کے لیے اصغر بچا کے رکھا. سجاد نے شام میں سکینہ کا. اب آئیے معصومہ میں بات سنو. کس کی بیٹی؟ امراء القیس. یہ کون امراء القیس؟ جب رسول نے خانہ کعبہ کے اوپر 3 آیتیں چسپاں کی تھی. جب مکے کے لوگوں نے آ کے کہا تھا یہ تو شاعر ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ خود ہی شاعری کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام. خدا نے کہا میرا محمد میں یہ سورت اتار رہا ہوں خانہ کعبہ کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کیا ردیف اور کیا کافی، کیا بحر اور کیا زمین. خدائے سخن نے کفر کے قلمکاروں کو چیلنج دیا. زمین بھی یہی رکھنا، ردیف اور کافیہ بھی یہی رکھنا، فصل بھی گرنے نہ دینا. جاؤ مصرع پورا کرو، ربائی مکمل کرو. 3 آیتیں بھیجی، 4تھی چھپائی. جاؤ 4تھی آیت لے کے. مکے کے بڑے بڑے شعراء سر جوڑ کے بیٹھ گئے. فصل گراتے تھے ردیف نکل جاتی تھی، ردیف لاتے تھے کافیہ بدل جاتا تھا. بار بار کوشش کرتے کرتے انہوں نے کہا کسی بہت بڑے شاعر کو لے کے. آخر بلایا گیا امراء القیس کو. یہ استاذ الشعراء تھے اس دور میں. امراء القیس کو مکہ بلایا گیا. مکہ بلا کے سیدھا بیت اللہ میں لایا گیا. دیوار کعبہ پہ 3 آیتوں نے امراء القیس نے دیکھا. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. پھر اس کو پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. پھر امراء القیس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. کوثر لفظ پہ آ کے امراء القیس کی آنکھیں بند ہوئی. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. امراء القیس کی آواز آئی عربی سخن میں. عرب میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا. اتنا مطہر لفظ تو عربوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اب اس نے قلم اٹھایا. اب دیکھنا وزن پورا کیا اس نے. شعراء بیٹھے ہیں. اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نیچے امراء القیس کا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. فصل پورا کیا لیکن اعتراف کر لیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں. فصل بھی پورا کر دیا اور اعتراف بھی کر لیا کہ یہ کلام پروردگار کا ہے. رسول صبح آئے. رسول نے 4تھی سطر لکھی ہوئی دیکھی. رسول نے آواز دی کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی. فرمایا بلاؤ امراء القیس. امراء القیس کا ہاتھ پکڑا. رسول اپنی حویلی میں لے کے گیا. رسول نے حویلی میں جا کے کہا دیکھ میں فن سے واقف ہوں،
تو نے شاعری میں اوج کیا، کمال کیا، تو نے بحر اور ردیف کا بہترین استعمال کیا۔ جب تو نے کر ہی دیا تھا، کافیہ تیرے پاس تھا، تو نے اعتراف کیوں کیا؟ تو نے یہ کیوں کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یقین محکم تھا یہ کلام بشر نہیں ہے۔ رسول نے کہا تو نے قرآن کی عزت بچائی، تو نے قرآن کی صداقت بچائی، اب بتا تجھے انعام میں کیا دوں؟ اتنا کہنا تھا، امراء القیس نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہنے لگا اسی لیے ربائی مکمل کی تھی، تو مجھے بلائے میں تجھ سے انعام کا مطالبہ کروں۔ رسول نے کہا بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا اب مجھے بتا یہ کوثر کون ہے؟ اب بتا یہ کوثر کون ہے؟ رسول نے فرمایا حاذل کوثر بنت محمد، یہ کوثر ہے میری ایک بیٹی کا نام، جسے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ امراء القیس نے کہا کہ اس شہزادی سے سفارش کر دینا اس غلام کی۔ امراء القیس قبیلے چلا گیا اور رسول نے پھر کچھ عرصے کے بعد امراء القیس کو واپس بلایا، فرمایا خدا احسان کے بدلے دیتا ہے، خدا قرض کے بدلے دیتا ہے، خدا کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت بچائی تھی، اللہ تجھے احسان کا بدلہ دے رہا ہے۔ اس کا کون سا احسان کا بدلہ آئے گا؟ آواز محمد آئی، اللہ نے تیری بیٹی رباب کے لیے میرے حسین کو منتخب کر لیا۔ آ گئی یہ شہزادی بنت امراء القیس نبی کے، یہ بن گئی زوجائے حسین۔ احسان برابر جاری تھا، اللہ نے اس کی گود میں کس کی عزت بچائی تھی؟ قرآن کی، قرآن کی گواہی دی تھی، قرآن کی گواہی دی تھی۔ دیکھیں دو ہستیوں کے احسان تھے اسلام پہ، ابو طالب اور خدیجہ۔ ایک نے محنت کی، ایک نے دولت کی۔ خدا نے کہا اے میرا محمد اگر میرے پاس تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی میں ایک خدیجہ کا بیٹا نبی بناتا، ایک ابو طالب کا بیٹا نبی بناتا، کیونکہ جن کے احسان ہو میں ان کے گھروں میں نبوتیں اتارا۔ تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تیرے بعد سلسلہ امامت چلنا ہے، امام ایک ہے گھر دو ہیں۔ امام خدیجہ کو دیا، ناراض ابو طالب ہوگا، امام ابو طالب کو دیا، ناراض خدیجہ ہوگی۔ پھر سواری میں بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عرش پہ تو ہوا، مل کے مشورہ کرے، ایسے کرتے ایک گھر سے بیٹا لے لیتے، ایک گھر سے بیٹی لے لیتے، مارا جل بحرین یلتقیان، ہم ان عصمت کے دریاؤں کو ملا دیتے ہیں، اور ابو طالب اور خدیجہ کے قرضوں کا بدلہ حسنین کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ نسل امامت کو ان دونوں کی مشترکہ وراثت میں دے دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جناب حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے، اس کی دلیل ہے، اس کی نص موجود ہے، آیا مباہلہ میں خدا نے جب مصطفیٰ سے بیٹے مانگے حسنین گئے، روئے قرآن نبی کے بیٹے، بیٹے نبی کے دیے علی کو۔ میرے مالک اگر رسول ہی کے بیٹے بنا دے سیدھے رسول کو دے دے، علی کو دے کے پھر علی سے رسول کو دیے۔ چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں، جملہ اچھا کر کے کہتا ہوں، شاید پھر آپ اس جملے میں بول پڑے۔ رسول نے علی سے بیٹے لیے، خاموش لوگوں کے لیے اگلا جملہ، علی سے بیٹے لینا رسول کی سنت ہے۔ بیٹے رسول کے دیے علی کو، میرے مالک سیدھے رسول کو دے دیتا۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر سیدھے رسول کو دیتا دونوں کا نبی بنانا پڑتا۔ اگر حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہوتے دونوں کو نبی بنانا پڑتا، کیونکہ اسے بنایا ہے سید الانبیاء۔ قیامت والے دن اس نے نبوتوں کی
سرداری کا تاج سر پہ رکھنا. ابراہیم سامنے کھڑا ہو کے کہتے کہ میرے تو دونوں بیٹے نبی. یعقوب کہتے میرا بیٹا نبی. کیا بات. تو اس کے پاس وہ فضیلت نہ رہی, تو لہذا علی کو دے کے پھر نبی کو دے دی تاکہ نبوت محفوظ رہے. اب کہہ دو جملہ اگر ذہن زرخیز ہے, عباس بیٹا زہرا کا تھا, دیا ام البنین کو. میرے مالک تو نے زہرا کو کیوں نہ دیا؟ فرمایا اگر زہرا کو دے دیتا عباس کو بھی امام بنانا پڑتا. اب موضوع پھیل جائے گا, موضوع مختصر کرو. جی بسم اللہ. امراء القیس نے کس کی عزت بچائی؟ قرآن کی. خدیجہ اور ابو طالب کا احسان کا بدلہ اللہ نے دیا. امراء القیس کا احسان بوقت مشکل کعبہ میں, مکہ میں مشکل حالات میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی, قرآن کی عزت کی گواہی دی. اللہ نے احسان کا بدلہ دیا. اسی امراء القیس کی نسل سے ایک بیٹی تھی, اس کی گود میں 2 اولادیں اتاری اور دونوں ہی قرآن کی گواہ بنائی. علی اصغر و سکینہ. یہ میں نے کل کہا تھا بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی, ضرورت حجت کے ساتھ گئی. یہاں 6 مہینے کا بیٹا سفر نہیں کر رہا, یہاں حجت کے ساتھ ایک گواہ جا رہا ہے. حسین نے کربلا میں اصغر کی گواہی دے دی. اب اگلے امام بن گئے سجاد. سید الساجدین کو پھر گواہ چاہیے. کیا کہنے. پھر نسل حسین سے ایک بیٹی, یہ معصومہ چلی ہے شام کی طرف. اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا. کل میں نے سنایا تھا آپ کو دربار شام میں بی بی کا خطبہ, پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا, معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا, یزید کے گھر کے اندر دیا. کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید, کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا, اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا. اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ. ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں. اس جملے کو لکھا, اسرار الشہادہ کتاب کا نام نوٹ کرو, آقا دربندی کی, مذہب جعفریہ کے وہ اولین علماء کرام میں سے آقا دربندی جنہوں نے پہلی مقتل لکھی. آقا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا, کہ اہل بیت کی خواتین کو, کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو. قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی. ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیوی, ایک یزید کی بیٹی. 3 عورتیں بیٹھی ہیں, رملہ نہیں, عاتقہ بنت یزید. یہ عاتقہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے, لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتقہ بھی, ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیٹی عاتقہ. 3 عورتوں نے بات کی, 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا. یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے, یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے. جب یزید کی بیٹی بولی عاتقہ بنت یزید, اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عاتقہ بنت یزید اس وقت بچی ہے, لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے. یہ ملعون کی بیٹی ہے, ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی. یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی.
جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے۔ یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی، ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی۔ اتنے قاتلوں سے تعلق تھا۔ اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا۔ ذرا کردار معصومہ سننا کربلا۔ معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر۔ ذہن میں بات دے رکھیے گا، دربار میں خطبہ دینا اور ہے، گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور۔ آتکا، اب میں آقا دربندی کے جملے، اب میری خطابت ختم، اب میری زبان جیسے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا، ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا۔ آقا دربندی کہتا ہے جو ہی آتکا بنت یزید یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے مخاطب کیا، قد قامت آتکا، کھڑی ہوئی آتکا، اور کہا ایتھا کنہ سکینہ، تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا آتکا بنت یزید نے۔ جملے آقا دربندی نے نہ لکھے، وہ زبان کاٹ دو۔ آقا دربندی کہتا قد قامت آتکا، آتکا کھڑی ہوئی، اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ، ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی، قیامت کھڑی ہو گئی۔ قامت القیامہ، سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی۔ یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے جو تعارف کروایا دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا، اسے تعارف کروا کے کہا میں ذو الحشم کی بیٹی، یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی، میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی، میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی۔ اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا۔ جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو، جملہ سننا میری بی بی کا۔ 4 سال کی فاطمہ اٹھی، بی بی نے اس کی طرف دیکھا، تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے۔ میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو۔ اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے، تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے، جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی ہوں تو یزید کی بیٹی نہیں، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا۔ اس گناہ کی بیٹی ہے، تو نہیں جانتی ذو الحشم ہم ہیں۔ یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے، 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا۔ تو ایک حبشی غلام کی بیٹی، تو یزید کی بیٹی نہیں۔ یہ کہہ کے بیوی بول کے کہتی ہم ذو الحشم ہیں، شان و شوکت والے ہم ہیں۔ اگلی سطر پڑھوں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں، معصومہ کے جملے کی قدر نہیں پوری ہوتی۔ بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ریت ذروں اور سنگریزوں کے برابر، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اگلی سطر معصومہ کی ہے جو حسین کے نوکر اور غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ بی بی معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا،
حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا, کافر. اللہ کا غضب ہو تم پر. ایسا خطبہ دیا, مختصر کر دیا یہیں پہ خطبہ, بات بہت لمبی ہو گئی تھی. ایسا خطبہ دیا بی بی نے, ایسا خطبہ دیا. یزید کی زوجہ, یزید کی بیٹی, یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی. اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی, کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے, صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی. اکیلی جب بولتی رہی, یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے. حسین کی بیٹی نے شجرے کھول دی, وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے, تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے. اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو, میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ. یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی. زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا, سجاد, سکینہ نے کمال کر دیا. سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں. یہ کہنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد کی زنجیروں پہ ہاتھ رکھا, سجاد تیری امامت کی قسم, آج سکینہ ایسے بول رہی تھی جیسے مدینے میں ماں فاطمہ بول رہی تھی. اگلی صدر پڑھوں اگر برداشت کر لو گے. تمہارا رخ پھر گیا مصعب کی طرف, تمہارا رخ پھر گیا, تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے, تمہاری ہائے نکل گئی. اب میں فضائل کی طرف نہیں مڑوں گا, مصعب کا جملہ سن لینا. جب کہا نا ام کلثوم شہزادی نے کہ سجاد آج سکینہ ایسے بولی جیسے مدینے میں فاطمہ بولی تھی, مولا سجاد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کو سینے سے لگایا. روکے گا سکینہ, تجھے نہیں پتا جب فاطمہ بولے لوگ فاطمہ کو زندہ نہیں رہنے دیتے. او میری سکینہ, اب انہوں نے تجھے زیادہ زندہ نہیں رہنے دینا. ہمارے گھر کی جب بھی کوئی فاطمہ بولی ہے, انہوں نے اسے خطبے کی قیمت بڑی دی ہے. دیکھ کے کہتی ہے, سجاد میں بابے کی وکالت کر رہا ہوں, میں دادے کی وکالت کر رہا ہوں. سجاد تیری بہن کا سفر مکمل. تویز قلب حسین, یہ مولا حسین کی شہادت کی آخری گواہی. میں نے اس لیے کہا کہ گواہی دی ہے اس نے بازار میں, گواہی دی ہے دربار میں. بروز حشر جو میدان قیامت میں حسین کے قتل کی گواہی دے گی وہ یہ حسین کی بیٹی. جب بروز قیامت ہوگا, امتیں کھڑی ہوں گی, آواز پروردگار آئے گی, اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو, میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوں گی, رسول کی آنکھیں کھلی ہوں گی. آواز پروردگار آئے گی, میرا محمد آج آنکھیں تو بھی بند کر لے. آواز آئے گی, میرے اللہ میری تو بیٹی آ رہی ہے. فرمایا جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں. جب جناب زہرا میدان قیامت میں آئے گی تو قیامت میں قیامت آئے گی. بی بی کس حال میں آئے گی, میں جملہ پڑھوں گا جو سید پہ تہائی کر دینا. ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن, دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا. بی بی رو کے کہے گی, میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا, میرے اللہ میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. میرے اللہ یہ کھڑی ہے تیرے نبی کی امت, ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا. میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رل گئی. میرے اللہ میں اپنا بیٹا تیری عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میدان معاشر میں آواز آئے گی کہ پیش کیا جائے. یا کربلا سے ایک لاش بغیر کفن کے اٹھے گی, سر سے لے کے پاؤں تک تیروں تلواروں کے زخم,
سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین میدان قیامت میں آئے گا، انبیاء کے سر سے تاج اتریں گے، جنت میں رونے کی آواز آئے گی، قیامت میں گریہ بلند ہوگا، انبیاء حسین کا ماتم شروع کریں گے، یہ آواز پروردگار آئے گی، حسین تیرے اس قتل ناحق کا کوئی گواہ ہے؟ حسین کہے گا میرے اللہ اہل معاشر کی آنکھیں بند کروا، میں گواہ لے کے آنا چاہتا ہوں، جو ماتمی بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوگی، یہ شام کی قبر سے ایک رسیوں والی میت اٹھے گی، اٹھ کے میدان قیامت میں جا کے گواہی دے گی، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سیدزادے کی محنت اور میری کوشش، آپ یورپ میں رہنے والے لوگ عزاداری کے اسباب کم ہیں، آپ رونے کے لیے ترسے ہوئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایام عزا بھی ہیں، ایام 40 بھی ہیں، بی بی کی شہادت کی راتیں بھی ہیں، جی بھر کے شہزادی کو پرسہ دے لیں۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہونا وہ ہر کسی سے دعا کرتا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹا بھی دے دو۔ جتنا سکھ ماں باپ کو بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے نہیں دیتے، لیکن بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہو تو بہنوں کا مان رہے گا، بھائی 4 سال کا بھی ہو نا، بہن جوان ہو، ماں سے پوچھے اماں بازار چلی جاؤں، ماں کہتی ہے اکیلی نہ جانا، بھائی کو ساتھ لے جا۔ 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہن بازار میں بڑی اطمینان سے چلتی ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، اگر بازار میں رش زیادہ ہو گئے، 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس کے گھر میں بہن ہے وہ ماتم ضرور کرے گا۔ 4 سال کا بھائی بہن کو تسلیاں دیتا دیکھا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن تھی جو ہر موڑ پہ بھائی کا ہاتھ پکڑتی تھی، رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ۔ مولا حسین تہجد کی نمازوں میں رو کے مانگا، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب سکینہ۔ رقیہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، سکینہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، نام ہے شہزادی کا فاطمہ۔ 10 محرم عصر عاشور، حسین خیمے میں بہنوں کو ملنے آئے، آخری ودا کر کے حسین جانے لگا۔ کتابیں کہتی حسین کا زلجنہ خیمے سے نکلا نہ، حسین کی آوازیں مرتجز ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے، مرتجز کی آوازیں میری مجبوری ہے، میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ حسین نے جھک کے دیکھا، حسین کے مرتجز کے سموں پہ 4 سال کی بیٹی کے ہاتھ، رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی کیا واپس نہیں آیا۔ مرتجز دے کے کہتا مولا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، ایک مرتبہ سینے پہ لٹا کے حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ مولا حسین نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی، ہو سکے تو آواز میرا بھائی تھوڑی تیز کر دینا۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی، مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا سر پکڑ کے ریت پہ رکھا، سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کہا۔ ساری مقتل میں جنگ کرتا حسین سکینہ سوچتا رہا۔ ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرنے لگے، گرتے ہوئے حسین کی آواز آئی میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے۔ جو ہی کہا میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے، ادھر حسین کربلا کی ریت پہ آیا، ادھر سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اماں زینب میں نے خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے۔ آواز آئی بابا مقتل میں چلا گیا ہے، رو کے کہتی اماں فضا مجھے میرا بابا ملا دے۔ جناب فضا نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا، رو کے کہا فضا رش زیادہ ہے، بابا نظر نہیں آئے گا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ گھوڑوں کے سامنے
आके छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती है नहीं पहचाना तो मदीने वाली उम्मत ने नहीं पहचाना, मुझे पहचानो मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। घोड़ों ने रास्ते देने शुरू किए, सकीना करबला के टीले पे चली गई। सकीना को बाबा नजर नहीं आया या दूर से घोड़े सवार आ रहा था। सकीना की आवाज आई या शेख हाल रायता भी, ऐ शेख तूने मेरा बाबा देखा है? ये कमीना तेरा मानंदे बेटी किसकी है? रो के दिया ना सुकैना बिन्त हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूँ। ये बेगैरत घोड़े से नीचे उतरा, इसने ऐसा प्यार किया सकीना रेत पे गिर गई। जहां आवाज पहले थी वहां कर दी, जहां पहले आवाज थी वहां कर दी। रेत पे गिर गई मासूमा। बस छोड़ दे मेरे भाई, 5 मिनट मैंने पढ़ना बस इसी पे। रेत पे मासूमा गिरी, चेहरे पे हाथ रखा, सपड़ो जुमला अल्लाह मेरा बादशाह हुसैन से पे रो के कहती मार तो लिया है, आप पता देखा है? मार तो लिए, अब बता दे कहीं देखी। चेहरे पे हाथ रख के लाशों में आई, बाबा 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 बेटी मिलने आई है, बाबा बेटी मिलने आई है। लाशों में बाप ढूंढ रही थी या हुसैन सजदे में थे। अगली सतर पढ़ने से पहले मैं डर रहा हूं, मैं जुमला पढ़ूंगा तो मोमन बर्दाश्त कैसे करेंगे। मैं जुमला छुपा के पढ़ देता हूं तो मातम कर देना। बेटी ने बाप पांव से पहचाना, पांव पे मुंह रख के कहती मदीने वाला हुसैन तू है, मोहरे नबूवत का सवार हुसैन तू है, और जिसके लिबास जन्नत से आए थे वो तू है। अजरो कमिनल्लाह, अजरो कमिनल्लाह। बेटी ने बाप पांव से पहचाना। हुसैन सजदे में थे, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। हुसैन सजदे में थे, जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं। बाबा 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 बेटी मिलने आई है, बाबा मुझे सोए हुए क्यों छोड़ गया है? बाबा मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आ रही, ओ मेरा गरीब करबला बाबा। मौला हुसैन सजदे में सर रख के का तुरक्तल खल्क तुर्र मिन हवाइक, तेरी मोहब्बत में मैंने हर मोहब्बत भुला दी। इधर हुसैन का इम्तिहान शुरू हुआ। इब्राहिम की आवाज आई, देख इस्माइल बेटी करीब खड़ी है, और गरीब सजदे से सर नहीं उठा रहा। अंबिया देख रहे थे, सकीना बाबे को बुलाती रही, जब बाबा नहीं बोला। अल्लाह जाने कौन बंदा है जो अगली सदर बर्दाश्त कर लेगा। 57 साल के हुसैन, 4 साल की बेटी, बाबे का हाथ पकड़ी, चल घर चले शाम हो गई है। बाबा चल घर चले शाम हो गई है, बाबा चल घर चले शाम हो गई है, बाबा चल घर चले शाम हो गई है। बाबा तेरी बहनें दरवाजे पे इंतजार कर रही, बाबा तेरी बेटी तुझे लेने आई है, और मेरा गरीब बाबा। जब मौला हुसैन ने तस्बीह न छोड़ी, चंद कदम पीछे हट के कहती चल सकीना वापस चले, उजड़े हुओं को कोई नहीं पहचानता। 7वें कदम पे सकीना गई थी, अर्श हिलना शुरू हो गया। आवाज़ परवरदिगार आई, हुसैन वापस बुला ले, मैं अल्लाह राजी हो गया। हुसैन ने सजदे सर उठाया, सकीना रो के कहती पहले क्यों नहीं बोला? गरीब की आवाज आई, सकीना मेरा इम्तिहान शुरू था। सीने पे सोने वाली बेटी करीब आ गई, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ, बाबे की आंखों से खून साफ करी। बाबा मैं कातलों से तेरा पता पूछ गया, बाबा रश ज्यादा हो गया है, कातल ज्यादा हो गए हैं, बाबा चल मदीने चले। गरीब तीरों वाले सीने पे बेटी को लिटा के बैठा था।
یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا آیا۔ حسین نے قاتل کو آتے دیکھا، اما فضا میری سکینہ لے جا۔ بی بی فضا نے آ کے معصومہ کو حسین کے سینے سے اٹھایا۔ فضا کی نظریں خیمے پہ، سکینہ کی نظریں بابے پہ۔ اس شمر ملعون نے آگے حسین سے 3 سوال کیے۔ تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی برچی پھول گئی۔ میں تینوں سوال پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے؟ آواز آئی اشارہ نہ کر میری بیٹی ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تو نے بلائی ہے یا خود آئی ہے؟ حسین نے کہا مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہیں۔ میں تیسرا سوال پڑھوں، جس نے حسین کو اکبر کی برسی بلا دی، یہ کمینہ دیکھنا واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین رو کے کہتے ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ ادھر یہ کمینہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا، اس نے خنجر نکالا، اس نے پہلی ضرب چلائی، سکینہ نے فضا کے گلے سے باہیں کھولی، قریب آ گئی، نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا۔ اس نے دوسری ضرب ماری، رو کے کہتی اکبر کی موت کا مارا۔ اس نے تیسری ضرب ماری، رو کے دی میرا بے وطن بابا۔ یہ ضربیں چلاتا رہا، سکینہ کا کوئی پس نہ چلا، کربلا کے ٹیلے پہ گئی، رو کے کہتی چاچا غازی، اے اکبر اٹھو میرے شیرو، اور میرا بابا غریب ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ، میں نے کل وعدہ کیا تھا باپ اور بیٹی کی 2 ملاقاتیں پڑھنی۔ جب کوئی بس نہ چلا، پینے پہ جا کے کہتی چچا غازی، تینوں پہ جیسے حاجرہ دوڑی تھی ویسے سکینہ دوڑی۔ سانس لے لیا، پڑھوں اب جملہ، بشر ہونا، سانس لے لیا۔ جب ٹیلے سے واپس آئی سکینہ، وہاں آئی جہاں باپ تھا، وہاں بابے کا تھڑ تھا، سر نہیں تھا۔ بابے کا سر دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھائی، قاتل نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا، یہ سر حسین کو لے کے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے قدم چلاتی ہوئی چلی۔ یہ ملعون دیکھ رہا، بچی بابا تو تیرا مار دیا، اب پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ روک دی، مار تو لیا، سر مجھے دے دے، میں بابے کی آنکھیں بند کر لو، میں بابے کا لہو زاد کر لو۔ یہ تھی بیٹی کی باپ سے آخری ملاقات۔ اس کے بعد باپ نیزے پہ، بیٹی اونٹ پہ۔ جہاں اونٹ رکتے قاتل نیزوں کو رکھتے، دوڑ کے آ کے بابے کے نیزے والے سر کے نیچے بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی قاتل کہتا بچی یہاں کیوں بیٹھی ہے، رو کہتی اس کی بیٹی، مجھے میرے بابے سے بڑا پیار ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے سائے میں نہ بٹھاؤ، مجھے میرے بابے کے سر کے ساتھ رہنے دو۔ سارے رستے معصومہ سر حسین کے ساتھ چلی، سارے رستے سر حسین کے ساتھ چلی۔ جب زندان میں چلے گئے نا آل محمد، سر آ گئے صندوقوں میں۔ پہلی ملاقات پڑھ لی، اب آخری ملاقات پڑھوں گا، سلام کروں۔ اب سر حسین ہے صندوق میں، بیٹی ہے زندان میں۔ راتیں گزر گئی 6، بیٹی نے بابا نہیں دیکھا۔ وہاں پہ آئی جہاں پہ شہزادی زینب بیٹھی تھی، اماں زینب، اماں کئی راتیں ہو گئی بابا نہیں دیکھا، اماں کوئی کوشش کر کے مجھے بابا ملا دے۔ بی بی زینب کی آواز ہے، سکینہ سجاد سے سوال کر۔ وہاں آئی جہاں مولا سجاد زنجیروں پہ سر رکھ کے بیٹھے۔ میں صرف سوال پڑھوں گا جس کے گھر میں بیٹھی ہے۔ سجاد مولا کے آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بھائی سمجھ کے نہیں، امام سمجھ کے آئی، مجھے بہن نہ سمجھ، مجھے یتیم سمجھ۔ امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے، او میرا مولا مجھے میرا بابا ملا دے۔
گئے سجاد، سکینہ میں تیرا بھائی ہوں۔ رو کے کہتی سجاد میں تجھے بھائی بنا کے مجبور نہیں کرنا چاہتی، سجاد اب مجھ سے سکون نہیں ہوتا، ایک بار بس بابا دکھا دے۔ مولا سجاد نے زنجیریں ماری زندان کے دروازے پہ، ایک سپاہی دوڑا آیا، کہتی تیرے زندان میں کوئی مر تو نہیں گیا؟ آواز آئی ابھی مرا نہیں لیکن مر جائے گا۔ کہنے کا کیا ہوا؟ آواز آئی میری بہن بہت رو رہی ہے، میرے باپے کا سر تھوڑی دیر کے لیے لا دے۔ یہ ملون دے کے کہتا کیسے لے کے آؤں؟ سر ہے صندوق میں، صندوق ہے کمرے میں، کمرے کو ہے تالا، چابی ہے سپاہی کے پاس، سپاہی چلا گیا ایک گھر، صبح کو یزید کا دربار لگے گا، میں دربار سے اجازت لوں گا، سپاہی سے چابی لوں گا، تالا کھول کے صندوق سے تیرے بابے کا سر لا دوں گا۔ مولا سجاد واپس آگے جہاں سکینہ بیٹھی تھی، کہتے سکینہ سکینہ ہم نے ان سے بہت کچھ مانگا، انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیا۔ سکینہ مصطفیٰ نے کاغذ قلم مانگا تھا، علی نے ممبر مانگا تھا، زہرا نے حق مانگا تھا، حسن نے صلح مانگی تھی، حسین نے رستہ مانگا تھا، زینب نے چادر مانگی تھی۔ سکینہ انہوں نے کچھ نہیں دیا، سکینہ مجھ سے سوال نہ کروا۔ رو کے کہتی سجاد اب تو سوال نہ کر، مجھے میرا اختیار استعمال کرنے دے۔ بی بی نے آ کے اپنا زخمی سر زندان کی زنجیروں پہ مارا، رو کے دی بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین کے صندوق کا تالا ٹوٹا، سر حسین صندوق سے باہر آیا، سر حسین زندان کی چھت پہ آیا، علی کی بیٹیوں نے سر حسین کو دیکھا، زینب کی آواز ہے بسم اللہ، آج زینب کی گود حاضر ہے، کلثوم کی آواز آئی اترا، بہن کے ہاتھ اندر ہے، ہر بی بی ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی، سکینہ زندان کی ریت پہ لیٹ گئی، زینب کی آواز آئی سکینہ بابا ملنے آیا ہے، اب لیٹ کیوں گئی ہے؟ رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی، لا آج اپنا سر میرے سینے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، لا اپنا سر میرے سینے پہ لا۔ سر حسین بیٹی کے سینے پہ آیا، سینے پہ سر حسین کا آنا تھا، اپنے قیدی ہاتھوں سے بابے کی آنکھیں کھولی، رو کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے جلا ہوا کرتا دکھاؤں۔ سکینہ باپ کو درد بتا رہی تھی، یا زینب کی آواز آئی سجاد ان للہ و انا الیہ راجعون، ماری گئی زندان میں حسین کی بیٹی۔ سن لیا تم نے، سن لیا تم نے، آدھا منٹ اور ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ پیر حسن شاہ جی، حافظ علی شاہ جی ساری زندگی ماتمی عزادار ہے، بی بی محنت قبول کرے، ساری زندگی آپ کو ممبر سے سنایا۔ مولا سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی، سنا تم نے؟ ساری زندگی علماء نے پڑھا، ذاکری نے پڑھا، کفن نہیں دیا، کرتے میں دفنائی۔ سوال کرو مجھ سے غربت کی وجہ سے نہیں، جس کے باپ کا لباس جنت سے آیا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا۔ مولا سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ میں اگر وجہ کھول کے پڑھوں گا، مجھے علم عباس کی قسم مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ میں بات چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، جس نے اگلے سال کی 13 سفر تک رونا ہے۔ میں مثال دوں گا اور تو ماتم کر لینا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتے ہیں زنجیر زنی، زنجیر زنی کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے۔ جب جلوس کے بعد رات کو گھر آتا ہے، بہن نے کرنے ہوتے بھائی کے زخم صاف، ماں رو کے کہتی قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تو اب بھی ماتم نہیں کر سکا۔ اور جو 4 گھنٹے خون والی قمیض پہنے، اس کا لباس نہیں اترتا۔ پونے 2 سال شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، سکینہ کو اتنا مارا، زینب رو کہتی سجاد پیر کرتے میں دفنا دے، اور میری سکینہ بڑی زخمی، اور میری سکینہ بڑی زخمی۔
मातम हुसैन